بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ اہم ترین اور تازہ ترین اطلاعات، 3 خبریں ہیں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ لیکن پہلی خبر ہم شہید ارشد شریف، ہمارے دوست، ہمارے پیارے بھائی، جن کو بڑے بہیمانہ طریقے سے قتل کیا گیا، تشدد کر کے قتل کیا گیا، اس کی اب بہت ساری چیزیں باہر آ رہی ہیں، بہت ساری خبریں باہر آ رہی ہیں۔ پہلے ذرا شہید ارشد شریف ہمارے بھائی کا ہم پر قرض ہے، انشاءاللہ ان کے قاتل کوئی بھی ہیں وہ ضرور منظر عام پہ آ جائیں گے اور ان تک قانون جو ہے وہ پہنچ جائے گا۔ کچھ دوست، پہلے میں ایک وضاحت کر دوں کہ کچھ دوست جو ویورز ہیں وہ کچھ تو پولائٹ وے میں کہتے ہیں اور کچھ بہت ہی سخت زبان استعمال کرتے ہیں، بعض اوقات گالم گلوچ بھی، کہ آپ نام کیوں نہیں لیتے؟ آپ نام لیں قاتل کا، آپ نام لیں کس نے یہ قتل کیا ہے، کیوں نہیں لیتے؟ آپ ڈرتے ہیں؟ تو یہ بات نہیں ہے کہ ہم ڈرتے ہیں، بلکہ جس چیز کا 100% 100% یقین نہ ہو یہ ہم بتا نہیں سکتے، اور کسی کا نام لینا، اور وہ بھی قتل کے جرم میں، اور وہ بھی قتل وہ بھی کینیا میں ہوا، اور ہر روز ایک نئی کہانی، ایک نئی سٹوری اور ایک نیا راز جو ہے وہ منظر عام پہ آ رہا ہے۔ تو ہم یہاں پہ بیٹھ کے کیسے یہ کہہ دیں کہ جی فلاں قاتل ہے اور فلاں منصوبہ ساز ہے؟ تحقیقات جب شروع ہوں گی، انویسٹیگیشن شروع ہوں گی، تو اس کے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس کے پیچھے کون تھا۔ کیونکہ ابھی تک یہ بات، ابھی ہم بھی دیانتداری سے کہہ رہے ہیں کہ یہ کہا جائے کہ یہ قتل جی فلاں صاحب نے کیا ہے یا فلاں صاحب نے کروایا ہے یا فلاں اس کے پیچھے گینگ ہے، تو یہ ہو نہیں سکتا، یہ پولیٹیکل ہے، نان پولیٹیکل ہے، یہ پاسبل نہیں ہے۔ ہم پوری ذمہ داری کے ساتھ یہاں بیٹھ کے بات کرتے ہیں، ہم صرف سنسنی پیدا کرنے کے لیے یہ نہیں کہہ سکتے۔ ہاں یہ ضرور ہے، وہ سوالات ہم ضرور بڑے کھل کے بیان کرتے ہیں کہ وہ کیا حالات تھے کہ جن حالات میں شہید ارشد شریف کو اپنا ملک چھوڑنا پڑا اور پاکستان کی سرزمین ان کے لیے تنگ کر دی گئی۔ یہ بالکل ویلڈ کوشچن ہے، اس کے بارے میں ہم بتا چکے ہیں، اور جو ان پہ، اور اس کے رسپانسیبل وہ ہیں جو ان پہ مقدمات درج کروا رہے تھے، اور جو دن رات ایک کیے ہوئے تھے کہ مقدمات درج کر کر کے ان کو جھکایا جا سکے، ان کو ڈرایا جا سکے، ان کو دھمکایا جا سکے۔ وہ بات گراؤنڈ ریئلٹی ہے، اور زمینی حقائق موجود ہیں اور ایویڈنس بھی موجود ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اب اس کے بعد اگلے مناظر جو ہیں وہ ایک، آپ کو معلوم ہے کہ دنیا کی تنظیمیں اس وقت لگی ہوئی ہیں جی تحقیقات کرنے کے لیے، پھر ان کا ساز و سامان جو ہے وہ نہیں ہے، اور پھر خاص طور پہ جب ہم کہتے ہیں کہ یہ تشدد، جو اس بہیمانہ طریقے سے جو تشدد کیا گیا، اور پمس کے ڈاکٹر نے بھی اب تو یہ بتا دیا ہے کہ 12 نشانات ان کے جسم پہ تشدد کے موجود تھے، 12 نشانات، اور 4 انگلیوں کے ناخن نہیں تھے، یہ بتایا جا چکا ہے۔ جب یہ ساری چیزیں آ گئی ہیں، پھر یہ بھی کہ پوسٹ مارٹم رپورٹس جو ہے وہ ابھی تک ان کی والدہ کو نہیں دی گئی، اور ان کی والدہ مارے پھر رہے ہیں۔ ان کے وہ بالکل ہاؤس وائف ہیں، اور ان کا بیٹا قتل ہوا ہے، ان کی اہلیہ بھی جو ہیں، ان کے بچے بھی، ان کی بیٹی بھی، وہ بالکل شہید ارشد شریف نے بھی کبھی ان کو، وہ سوشل اس طریقے سے نہیں ہیں، بہت گھریلو باپردہ قسم کے خواتین ہیں، اور اس لیے ہماری مائیں بہنیں تو بیٹیاں، ان کو نہیں پتہ تھا، کیونکہ ہمیں پتہ ہے، کیونکہ ہم ظاہر ہے شہید ارشد شریف کے کولیگ ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ان کی فیملی لائف کیسی تھی، تو اس لیے وہ تو بیچارے در پھر رہے ہیں اور ان کو انصاف نہیں مل رہا۔ تو یہ چیزیں بہت تلخ حقیقتیں ہیں، جو کہ آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے کہ کچھ چیزیں کھلیں، مزید کھلیں گی، اور یہ قتل جو ہے یہ چھپا نہیں رہے گا۔ بہرحال اب آتے ہیں ان کے جی لیپ ٹاپ، ان کا موبائل وہ نہیں ہے، پھر تشدد کیوں کیا جاتا ہے، اور قتل کرنے سے پہلے تشدد کیوں کیا گیا؟ تشدد کرنے کا واحد مقصد تھا کہ ان سے کچھ انفارمیشن، ہو سکتا ہے ان سے انفارمیشن لینا چاہ رہے ہوں، ہو سکتا ہے انہیں کہہ رہے ہوں کہ اس کا پاس ورڈ کھولیں، ہو سکتا ہے ان کا وہ جو مووی بنا رہے ہیں اس کے بارے میں، یہ سارے کوشچنز ہیں۔ اور پھر یہ کہ کینیا کی موجودگی کتنے لوگوں کو ان کو پتہ تھا؟ اب ہم بتا رہے ہیں کہ ہمیں نہیں پتہ تھا، لیکن ایسا ہے، کہیں نہ کہیں سے ان کی لوکیشن جو ہے، ان کی پریزنس جو ہے وہ لیک ہوئی ہے،
اور وہ یہ پہلا کوشچن بنتا ہے کہ ان کے پریزنس جو وہاں موجود تھی، وہاں پہ موجودگی جو ہے وہ ظاہر ہوئی ہے، کہاں سے ظاہر ہوئی ہے، کیسے لیک ہوئی ہے، ایک بہت بڑا کوشچن ہے۔ اور پھر ان کا تعلق کراچی سے ہے۔ پھر جو جے آئی ٹی کہہ رہی ہے، رانا ثناء اللہ صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ دونوں بھائی جو ہیں یہ مشکوک ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں یہ مشکوک ہیں اور ہو سکتا ہے انہوں نے مل کے پولیس والوں کے ساتھ مل کے کوئی کام کیا ہو، یہ ساری باتیں بھی ہو رہی ہیں۔ تو اس لیے ہم اتنی دور بیٹھے یہ نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ پاکستان میں جو پھر ان کے جو اگلی بات ہے جو ان کی فیملی نے بتائی بڑی ہی دردمندانہ طریقے سے، کہ جو ان کے ساتھ دستاویزات آئی تھیں یا جو ساز و سامان آیا تھا ایک پیکٹ میں بند، مہر بند، وہ بھی ان تک اسی طریقے سے مہر بند لفافہ نہیں ان کو ملا، وہ بھی کھلا ہوا لفافہ تھا۔ بی بی سی کے ساتھ جو انہوں نے گفتگو کی ہے ان کی اہلیہ نے، تو انہوں نے بتایا کہ میں تو ان کی صرف فیس دیکھ سکی، چہرہ، اور وہ بھی اس حسرت کے ساتھ میں نے دیکھا کہ پوری عمر جو ہے وہ یہ پشیمانی نہ رہے، حسرت نہ رہے کہ میں نے اپنے شوہر کا، شہید ارشد شریف کا چہرہ آخری بار نہیں دیکھا تھا۔ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہوئی، میں نے صرف پوسٹ مارٹم سے پہلے ان کا چہرہ دیکھا تھا۔ اور اسی طریقے سے جو اس کے بارے میں کچھ اور ایویڈنس ہو سکتے ہیں، جو تشدد کے نشانات ہیں اس کے بارے میں ہیومن ایویڈنس ہو سکتے ہیں، اور وہ اسی وقت سامنے آئیں گے جب یہ تحقیقات شروع ہوں گی، تب ہی کوئی اپنی زبان کھولے گا اور کوئی ہمت کرے گا کہ جب ان کو پتہ ہوگا کہ ایک لیگل فورم موجود ہے اور وہاں پہ جا کے اگر میں کوئی بات کروں گا تو اس کا وزن بھی ہوگا۔ کیونکہ اس وقت تو جتنی بھی باتیں ہیں وہ میڈیا میں ہو رہی ہیں، اور میڈیا رپورٹس پہ عدالتوں میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میڈیا رپورٹس کیا کہہ رہی تھیں۔ یہ ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ میڈیا رپورٹس پہ عدالتیں نہیں جاتی۔ ہاں، البتہ جب کمیشن بنے گا ان کے سامنے کون اپیئر ہوتا ہے، کون اپنی گواہی دیتا ہے، اور کون کون سے گواہ سامنے آتے ہیں، وہ ایک ویلڈ فورم ہے، قانونی لیگل فورم ہوگا۔ اسی طریقے سے جو اب تک کی ساری باتیں جو سامنے آئی ہیں اس میں تو بالکل ایک 1% بھی شبہ نہیں ہے، اور یہ کینین پولیس والا سارا ڈرامہ نکلا ہے، جھوٹ نکلا ہے، اور یہ جھوٹ پاکستان میں کیوں بولا جاتا رہا، یہ ایک البتہ کوشچن ہے۔ کیونکہ اس میں وہ پہلے بھی میں کہہ رہا تھا، رانا ثناء اللہ صاحب کو میں نے یہ ٹویٹ بھی کیا تھا، اور یہ ہم نے ویلاگ میں بھی کہا تھا کہ سوچ سمجھ کے بات کریں، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ کل کو پشیمانی ہو۔ اب جو چیزیں سامنے آئی ہیں اس میں وہ کہا گیا جی کہ وہ سونے کی سمگلنگ اور سونے کی کانیں اور سب کچھ، یہ بالکل ایک کیا کہنا چاہیے، ڈی ٹریک کرنے کی بات تھی۔ جب آپ کے پاس سالڈ انفارمیشن ہے، وہ خواہ میرے بارے میں ہی آپ کے پاس ہے یا کسی اور کے بارے میں، تو یقیناً بات کرنی چاہیے۔ تو اس لیے یہ چیزیں جو ہیں آہستہ آہستہ کھل کے آ رہی ہیں، اور ان کا پاسپورٹ کدھر ہے، اور ان کا لیپ ٹاپ، ان کا موبائل فون، کیونکہ اس میں بہت کچھ، پھر ان کے پاس اور بھی چیزیں تھیں، وہ بہت زیادہ ریسرچ ورک کر کے بات کرتے تھے، اور لیپ ٹاپ کے علاوہ بھی ان کے پاس ایک کیا کہتے ہیں اس کو، ایک ایسا تھا، ایک اور چیز بھی تھی ان کے پاس، میرے ذہن سے نام نکل گیا، تو اس پہ وہ دیکھ کے ان کو کیا کہتے ہیں جی، وہ دیکھ کے ان کو وہ پڑھ رہے ہوتے تھے، ویلاگ ان کے دیکھیں تو وہ ہر چیز وہاں سے دیکھ کے پڑھ رہے ہوتے تھے، وہ لیپ ٹاپ سے کچھ چھوٹی چیز تھی، تو اس لیے وہ ساری چیزیں نہیں ملی، ان کے کپڑے نہیں ہیں، اور جہاں سے بہت ساری انفارمیشن مل سکتی ہیں، تو لہٰذا انتظار کرنا چاہیے، اور جیسے جیسے دن گزرتے جائیں گے چیزیں مزید باہر آ جائیں گی، اور اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہمارا کام جو ہے وہ بالکل ذمہ داری کے ساتھ بات کرنا ہے، خبر دینا ہے۔ ہم ایسے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی فلاں نے اور فلاں ذمہ دار ہے، یہ بڑا ملٹی ڈائمینشنل قسم کا یہ کیس ہے، یہ آپ کسی ایک پہ نہیں کہہ سکتے جی یہ صاحب ہیں یا یہ صاحب ہیں یا یہ صاحب ہیں، لیکن مجھے اتنا یقین ہے کہ یہ چیزیں سامنے آ جائیں گی، اور بہت ساری، کیونکہ اس میں جس نے بھی یہ واردات کی ہے بہت سوچ سمجھ کے کی ہے، اچھا اسکرپٹ تھا کہ پولیس کو ساتھ ملا لیا جائے،
پولیس نے تحقیقات کرنی ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ پولیس والوں کو بھی نہیں پتا تھا کہ یہ اتنا ہائی پروفائل کیس ہے اور بن سکتا ہے ہائی پروفائل، اتنی ہائی پروفائل ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ گورنمنٹ آف پاکستان نے ابھی تک گورنمنٹ آف پاکستان نے اسٹیٹ لیول پہ ابھی تک کینیا سے رابطہ کیوں نہیں کیا، ان کو خط کیوں نہیں لکھا، احتجاج کیوں نہیں کیا، ان کے ایمبیسڈر کو کیوں نہیں بلایا، یہ ساری چیزیں اور ہو رہی ہیں، یہ اس کا انتظار کیا جا رہا ہے کہ آخر یہ کیا وجہ ہے، کیونکہ پاکستان کا ایک شہری اور ایک نامور شہری، نامور جرنلسٹ، وہ ایک تیسرے ملک میں جہاں وہ وزٹ ویزے پہ تھا، وہ اس کو وہاں پہ بہیمانہ طریقے سے قتل کیا گیا ہے۔ تو ہماری وہاں کی ایمبیسی کیا کر رہی ہے، ہمارا فارن آفس کیا کر رہا ہے، یہ ساری چیزیں ابھی ان کے سوالات کے جوابات آنا باقی ہیں۔ اب آتے ہیں جی جو پولیٹیکل سٹوریز ہیں ان کی طرف۔ ایک تو شہباز شریف صاحب پہ مشکل آن پڑی ہے اور برطانیہ کی عدالت میں، لندن کی عدالت میں ان پہ ایک افتاد آن پڑی۔ وہ ڈیلی میل کے ساتھ ان کا ایک مقدمہ چل رہا تھا اور ہر جانے کا یا جو بھی تھا، تو اس پہ وہ اپیئر نہیں ہو رہے تھے اور گزشتہ روز سماعت ہوئی تو جج صاحب کو ان کے وکلاء نے بتایا کہ وہ وزیر اعظم ہیں اور وہ تھوڑا سا ٹائم دے دیں، مصروف ہیں۔ تو جج صاحب نے بہت ہی سخت بات کی، انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم ہیں تو جی وہ اپنے گھر میں ہیں، عدالت میں وزیر اعظم اور عام شہری سب برابر ہیں، اس لیے اگر وہ نہ آئے اور ان کا جواب نہ آیا تو پھر کیس تو چلتا رہے گا اور یہ کیس کی کارروائی آگے بڑھے گی اور اس کا جو بھی نقصان ہوگا وہ ظاہر ہے، انڈرسٹوڈ ہے۔ تو اس لیے عدالت نے کافی سخت، تو ہمیں یہ گمان گزرا کہ ہمارا بھی نظام انصاف جو ہے اتنا شفاف اور اتنا طاقتور ہونا چاہیے، کیونکہ جن معاشروں میں نظام انصاف طاقتور ہے، عدالتیں طاقتور ہیں، ججز طاقتور ہیں اور انصاف فراہم کرتے ہیں اور وہ نہیں دیکھتے کہ کون ہے سامنے، تو میرا خیال ہے کہ ہمارے ہاں بھی لوگ جو ہیں وہ جرائم بھی کم ہو جائیں گے اور لوگ ٹھیک بھی ہو جائیں گے۔ تو دوسرا ایک اور سوال ہے جی کہ وہ نئے آرمی چیف کا معاملہ پھر اٹک گیا ہے اور اٹکا ہوا ہے اور ڈیڈ لاک برقرار ہے۔ اور ایک اور بات بتا دوں کہ آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ میں بہت ساری غلطیاں ہو گئی ہیں، کیونکہ اب چیزیں ڈسکلوز کر دی ہیں کہ جی ہم مشاورت کر رہے ہیں لندن میں، اور پاکستان کے سپہ سالار ہوں اور اہم ترین ملک کے سپہ سالار فوج کے، اور اس کی مشاورت جو ہے کسی دوسرے ملک میں ہو رہی ہو اور پھر سر عام بتایا جا رہا ہو کہ ہم مشاورت کر رہے ہیں، اور پھر یہ کہا جائے کہ اب مزید مشاورت کی جائے گی یعنی کہ باقی رہنماؤں کے ساتھ بھی، تو یہ از خود ایک مذاق بن گیا ہے یہ اپوائنٹمنٹ جو ہے تقرری۔ اور یہ مجھے تو لگتا ہے یہ دانستہ یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے کہ اس کو اتنا پولیٹیسائز کر دیا جائے کہ بالکل ستیہ ناش ہو جائے۔ تو بہرحال جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ یہ پرائم منسٹر کا اختیار ہے اور بڑے رازداری سے یہ کام کیے جاتے ہیں۔ آئین پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتا چکا ہوں، آئینی تقاضا ہے رازداری، پرائم منسٹر نے وہ کام نہیں کیا اور اپنے حلف سے جو ہے وہ انحراف کر بیٹھے ہیں اور اس کا اظہار بھی کر بیٹھے ہیں وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب۔ تو مجھے لگتا ہے کہ ان کی اپوائنٹمنٹ جو ہے ہو سکتا ہے پاکستان تحریک انصاف چیلنج کر دے کہ جی یہ جو ہے ذمہ داریاں آئینی طریقے سے پوری نہیں کی گئی، حلف کی پاسداری نہیں کی گئی، یہ گڑبڑ ہو سکتی ہے، میں پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں۔ دوسرا لوٹوں میں لڑائی ہو گئی ہے جی، منحرف ارکان جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے جو قومی اسمبلی میں موجود ہیں ان کے درمیان اختلاف ہوا ہے، لڑائی ہو گئی ہے اور انہوں نے اپنا پارلیمانی لیڈر تبدیل کر لیا ہے۔ پہلے احمد حسین دھاڑ تھے، اب ڈاکٹر افضل ڈھانڈلہ کو بنایا گیا پارلیمانی لیڈر، اور آپ آگے آگے دیکھیں ہوتا ہے کیا۔ تو ایک اور بات بھی کہ چلیں جی وہ انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا کیونکہ ویڈیو لمبی ہوتی جا رہی ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔